تو ہوتا کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ تیری کمائی سے جاتے ہیں کوئی؟ تو کما کے دیتا ہے؟ تیری اتنی اوقات کب سے ہو گئی کہ تو فیصلہ کرے کون جائے گا کون نہیں جائے گا؟ بیوی کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کتا، تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تو فیصلہ کرے کون جائے گا کون نہیں جائے گا؟ سالا دلال، بیوی کے کمائی کھانے والا، تیری اوقات نہیں ہے تو کومنٹ میں اتنی سینڈل، لیڈیز سینڈل منہ پہ تھپا تھپ لگا کے منہ ٹیڑھا ہوئے گے، اتنا ٹیڑھا ہوئے گے کہ ڈرتا ہوا سیما سٹ پٹاتا آ گیا۔ میری کوئی مقصد نہیں تھی آڈینس کو ناراض کرنے کی، میرا کوئی مطلب نہیں تھا۔ ارے بابو، ہم تو وہی روز بتائی دیے کہ تیرا کون سا مطلب رہا اور کون سا مقصد رہا، بڑوا دلالا کہیں کا۔ اگر دوسری فیملی کے لیے جگہ نہیں ہے گاڑی میں جانے کا تو تو بھی نہ جا، پہلی فیملی کو کوئی ڈرائیور ساتھ بٹھا دے، ہایا کروا دے، ٹیکسی سے بھیج دے اس کو۔ کرے باپ کے گھر گنا میں، گاؤں میں، کھیت میں کام کرنے کے لیے کیوں بھیج رہا ہے؟ ارے بھائی، سیدھا بات ہے، ارشد کو گاؤں جانا ہے، کھیت میں کام کرنا ہے، وہ کمبخت اپنے پوچھ جیسی بیوی کو سر کے بغیر تو کہیں جاتا نہیں ہے، پوچھ لٹکا کے جائے گا ساتھ، تو لے جائے گا اسے کلو کر کے لائے گا اپنے طرح، خود خوب کھیت میں گھسیٹ کے لائے گا نا ابراہیم اور کوثر کو۔ اتنے گرمی گاؤں میں کیا بتاؤں، اسلام آباد میں رہنے دو نا کوثر کو، تو لے جا نہیں سکتا، تو اس کے ساتھ رک نہیں سکتا، اس کو چھوڑ، ویسے بھی تو اکیلے پڑی رہتی ہے، اکیلے نہیں تو وہ گاؤں ضروری ہے جانا۔ سکوٹی میں کوثر کو ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا لگاتے رات کے لا کے چھوڑ دیا، گھر میں گھس کے سکوٹی چارج پہ لگا دیا، اتنی ذمہ داری ہے 6-7 مہینے میں ایک بار اتنے گھومتی ہے سکوٹی میں۔ ارے بھائی، اتنا تو ہم لوگ اگل بگل کے کام والی ماسیوں کو اپنے بائک میں بیٹھنے کا موقع دے دیتے کہ ماسی آ، میرا بندہ جا رہا ہے تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ ہائی فرینڈس، آئی میں کیسے میرے پیارا پیارا بچہ لوگن، ہم تو ٹھیک ہے، اللہ کے شکر ہے۔ تو ہاں جی اب ویوز نہیں آئے گا، لوگ جوتے مار دے کومنٹ میں تو ویڈیو آ گیا گھوچو کا جواب دینے، پالیس مارنے، پولیس نہیں پالیس۔ تو گھوچو اتنا تماشا کرے سے اچھا ہے ایک ٹرپ مارو سٹو کے ساتھ، ایک ٹرپ مار دو کوثر ابراہیم کے ساتھ، ڈرامے میں تمہارے بیوی ہے نا تو بنتا ہے اتنا تو۔ سٹو کے ساتھ ہمیشہ جاتا ہے ڈرائیور بن کے، ہمیشہ چلو چل جاتا ہے ڈرائیور جو ہے، بچے پاپا پاپا کرتے رہتے، تیرا من بہل جاتا ہے، دوسروں کے اولاد تمہیں پاپا پاپا بول لیتے، وہیں میں تیری خوشی تو ڈھونڈ لیتا ہے نا۔ تو کوثر کو لے جا کے کیا ملے گا خالہ کی بیٹی کو؟ کوئی مزہ نہیں نا، سارا مزہ کرکرا، تو پھر اسے کیوں لے کے جاؤ گے کبھی؟ گونچو کہتا ہے میں اپنے پیسوں سے لے کے جاتا، تو ایک بار سٹو کو گھر پہ چھوڑ کے کوثر کو اپنے پیسے پہ کیوں نہیں لے کے چلا جاتا؟ ہمیشہ سٹو کو لے کے جاتا ہے، کوثر کو گھر پہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایک بار دکھاؤ نا سٹو کو گھر پہ چھوڑ کے کوثر کو لے جا کے، تبھی تو بات بنے گی۔ ویسے تو تم میاں بیوی کو اللہ کی طرف سے ایک سزا ملا ہے، دونوں کے منہ ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے، اتنا منہ ٹیڑھا ہو گیا ہے دونوں کے دیکھنے لائق نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ تم دونوں کے منہ ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے، جھوٹ بول بول کے۔ تم لوگ سے اچھا منہ تو روبینہ کے ہے، کافی بڑی لگ رہی ہے لیکن اس کے سیدھا اور گولا منہ ہے تم لوگ کے رقم ٹیڑھا ٹیڑھا اور جھوٹا جھوٹا والا نہیں ہے، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن عمر لحاظ سے تم لوگ سے کافی اچھی لگ رہی ہے۔ جس دن گھوچو کا ولاگ آیا تھا کوثر والا، میں نے اسی دن بتایا تھا کہ یہ بندہ کوثر کو نہیں لے کے جائے گا، صرف کوثر کو گالی پڑوانا تھا، کوثر کو گاؤں میں پھینک کے تبھی جائے گا، میں نے یہی بات بولا تھا، اور کوثر کو گالی پڑوانے کے لیے یہ سب چوچلا دکھا رہا ہے۔ لاسٹ میں کہے گا کہ کوثر جانا نہیں چاہتی ہے یا پھر کوثر کو گاؤں چھوڑ دوں گا لے جا کے، تو کہ پیچھے سے کوئی بات نہ کرے۔ اگر وہ تمہاری عورت ہے تو تمہیں پیچھے سے کوئی بات کرے نہ کرے، باڑ میں جائے، تمہیں خود احساس ہوئے گا کہ تمہاری بیوی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی ہے۔
ایک گھومتی ہے تو دوسری بھی گھومے، تو پیچھے سے کوئی بات نہ کرے، اس بات کے ڈر سے اس کو کوثر کو باپ کے گھر چھوڑے گا۔ میں نے تو پہلے بتایا رہا کوثر کو نہیں لے کے جائیں گے، کیونکہ کوثر اس کی عورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ بڑی گاڑی آئے گی تو یہ جائے گی، بڑی گاڑی نہیں آئے گی تو وہ نہیں جائے گی، اور ویسے بھی کوثر نہیں ہے جائے گی۔ تو اس ویڈیو پہ تم نے کوثر کو جتنا گالیاں پڑوایا ہے، آئی نو کوثر از پارٹ آف دا ڈرامہ، اور وہ اگری ہوتی ہے تب ڈرامہ ہوتا ہے، اسے پیسہ ملتا ہے، اس کے کھانا خرچہ چلتا ہے، کمائی کرتی ہے، جتنا تم لوگ کماتے ہو اس کے 10% وہ بھی کما لیتی ہے لگے ہاتھ بدنام ہو کے، ٹھیک ہے؟ تو تم اگر ٹرپ پہ جاؤ گے، اور جو بات میں کہہ رہی ہوں اور جو بات تم کہہ رہے ہو، تو وہ تو اب تم جب فرسٹ بیان دے کے گئے تھے، میں یہی بات کہی تھی کہ کوثر کو گاؤں میں پھینک کے 4 انڈا دے کے اور بھاگ جائے گا، صرف اس لیے کہ لوگ باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب تم جب اتنا گالی سنوائے دیے ہو، تب تم جاؤ ٹرپ پہ، اللہ پاک حساب کتاب کرے گا، ٹھیک ہے؟ میری بے حد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بار ٹرپ پہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے، کیونکہ تم نے اس کا نام لگا کے ٹرپ سے جوڑ کے اسے اتنا گالیاں سنوایا ہے بغیر کوئی مطلب کے۔ چلو اسے پیسہ ملتا ہے، سب کو پتہ ہے، اسے بھی پتہ ہے، لیکن ایسے بنا مطلب ایک عورت کو گندا کر کے پھر ٹرپ پہ نکل جانا کوئی گڈ آئیڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک عورت ذات کو تم کس طرح سے گالی پڑوائے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس ٹرپ پہ تمہاری پوری فیملی کے حساب لے گا، پورا حساب کتاب پورا کرے گا۔ آمین ثم آمین، دل سے مانگی دعا ہے۔ جس طرح سے تم میاں بیوی کرتے آئے ہو 5 سال میں، وہ کہتے ہیں نا ایک بار رسی کھینچے گا تو ایک دم سے کھینچ ہی جائے گا، تو ایلا ٹائم ایک دم رسی کھینچے والا ٹائم آئے گیا۔ تم کھلا دکھایا ہے کہ صرف گالی پڑوانے کے لیے تم نے بولا کوثر جائے گی تو سب جائیں گے، کوثر نہیں جائے گی تو کوئی نہیں جائے گا۔ سب کو پتا ہے کہ تم لاسٹ میں بولو گے کوثر جانا نہیں چاہتی ہے، کوثر کو میں گاؤں پھینک آتا ہوں، یہ بات سب میں کر چکی ہوں۔ آج وہی والا جواب دینے گھوچو آ گیا، اس کے سڑا کتوں جیسے والا منہ بار بار ریپیٹ موڈ پہ لگا ہوا، جو ولاگ آیا تھا ایک ہی بات کو 3-4 بار ریپیٹ کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کتاب کر دے گا اس بار، آمین ثم آمین۔ بہت دعا ہے، بہت، تم لوگوں کے حساب کتاب لے گا اس ٹرپ پہ، یہ ٹرپ نہیں ہوگا، حساب کتاب پورا ہوگا اس میں۔ تو اس بار یہ ٹرپ نہیں ہے، حساب کتاب ہے، تو حساب کتاب دینے جانا، جاؤ بھائی، میزڈا میں جا، ٹوئٹا میں جا، ہونڈا میں جا، سکوٹی میں جا، ٹرائسیکل میں جا، پیدل جا، جیسے مرضی جا، لیکن حساب کتاب پورا کر کے آنا اس بار، جو تم نے حرکت کیا ہے۔ تمہارے دل میں جو بات تھا، اگر یہی تھا تو تمہارا حساب کتاب ضرور پورا ہوگا۔ اب ایسے نہ ہو جائے کہ یہ بندہ جائے نہ ڈر سے، تبھی تو سٹو گاڑی نہیں چلاتی ہے، اسے میں نے ہی بولا تھا کہ کسی دن تمہاری اسٹیئرنگ تمہیں جواب دے گا جو تم حرکت کرتی ہو۔ اس دن کے بعد یہ کبھی گاڑی ہی نہیں چلائی، کم سے کم خوف تو ہے نا ان کے اندر۔ تو گھوچو، ٹیڑھے دانت کے ساتھ ساتھ تیرا منہ بھی ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے، کچھ کرو بھائی، کوئی روکو، کوئی مار کے ہتھوڑا سیدھا کرو، ایک منہ دانت تو کر پابے نہیں کرا کسی نے، اس کے ٹیڑھے دانت کو کسی نے آج تک سیدھا نہیں کر پایا، کم سے کم کوئی ہتھوڑا مار کے کر منہ ٹیڑھا ہوتے بچا لو بھائی۔ ایک دم منہ ٹیڑھی ہاتھی جا رہا ہے، پورا ٹیڑھا ہو گیا، ٹیڑھا ٹیڑھا منہ لے کے، ٹیڑھا منہ والا گھوچو۔ پہلے ٹیڑھا اور پیلا دانت والا گھوچو تھا، اب یہ ٹیڑھا منہ بھی ہے اس کے، او مائی گوڈ، ایک کوالٹی اور زیادہ شامل ہو گیا اس میں، کہ منہ بھی ٹیڑھا ہے اس کا۔ تو جس اکڑ سے گھوچو آیا تھا کوثر جائے گی تو سب جائیں گے، نہیں جائے گی تو کوئی نہیں جائے گا، وہ اکڑ اس کے میں گھس گئی جا کے، جب لوگوں نے گالیاں دینا سٹارٹ کیا کہ تو حرام ہے، تو دلہ ہے، تو نکما ہے، تو فقیر ہے، تو کتا ہے، تیری تو کمائی بھی نہیں ہے، ارے کمائی کو مارو گولی، تیرے تو بچے بھی اپنے نہیں ہیں۔ تو اتنا کچھ سننے کے بعد عقل ٹھکانے سے ٹن ٹن کر کے آ گئی،
خیر ہے، آپ لوگوں نے رکھنا اپنا بہت سارا خیال، اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔